پاکستان کی ہاکی کا عروج اب دوبارہ بہت قریب ہے۔ میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کی وومنز کی کوئی ہاکی ٹیم جا رہی ہے بینکاک، اور اس کے ساتھ ٹیم کے مینیجر کے طور کے اوپر ساتھ جا رہی ہیں شائلہ رضا صاحبہ۔ جی ہاں جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شائلہ رضا صاحبہ۔ چائنا نے امریکہ کو ایک طرح سے دھمکیاں دی تھی، لیکن چائنا کی جو دھمکیاں ہیں وہ بھی چائنا ہی کی دھمکیاں ثابت ہوئیں۔ وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مال چائنا کا ثابت ہوا ہے، تو چائنا کی دھمکیاں بھی چائنا ہی کی ثابت ہوئی ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر کچھ امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خبر ہاکی کے حوالے سے ہے، کامن ویلتھ گیمز کے حوالے سے ہے، پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے، اور چائنا اور امریکہ کے حوالے سے بھی خبر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ چائنا نے امریکہ کو ایک طرح سے دھمکیاں دی تھی، لیکن چائنا کی جو دھمکیاں ہیں وہ بھی چائنا ہی کی دھمکیاں ثابت ہوئیں۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر۔ اچھا، خبر یہ سامنے آ رہی ہے، میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کی وومنز کی کوئی ہاکی ٹیم جا رہی ہے بینکاک، اور اس کے ساتھ ٹیم کے مینیجر کے طور کے اوپر ساتھ جا رہی ہیں شائلہ رضا صاحبہ۔ جی ہاں جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شائلہ رضا صاحبہ۔ تو یہ بڑی اچھی خبر ہے جی، بڑے عرصے کے بعد ایسا ایک پاکستانی ٹیم کو مینیجر ملا ہے جس سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اب وہاں سے تمغہ یا میڈل جیت کے ہی آئے گی۔ اچھا، ایک اور خبر جو آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب پی ٹی آئی کا جو استعفے کا معاملہ ہے، جو یہ حکومت تھوڑے تھوڑے کر کے استعفے منظور کر رہی ہے کہ جناب یہ 11 بندوں کا منظور کر لیں گے، اس کے بعد 10 بندوں کا منظور کر لیں گے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اتحادی ان سے ٹوٹ بھی جاتا ہے تو پھر بھی ان کی حکومت نہ ختم ہو، وہ اپنی حکومت کو ہر حالت میں محفوظ رکھیں۔ اچھا، اس کی بھی اب ہیئرنگ ہوگی کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اس کیس کے حوالے سے ہیئرنگ ہوگی، اور جو بھی اس کی مزید تفصیلات ہوں گی وہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ ایک اور خبر جو ہے جناب وہ ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور اسلام آباد کے وزیر داخلہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب کے حوالے سے۔ اسلام آباد کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم اجازت نہیں دیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے کی، کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کر سکتی ہے یا پھر وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر پی ٹی آئی اعتراض بھی کر رہی ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب رانا صاحب کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن رانا صاحب نے بھی اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے۔ وہ اسلام آباد کے وزیر داخلہ ہیں، اب وہ لاہور میں تو کسی پہ پابندی لگا نہیں سکتے، کوئٹہ میں بھی ان کا اختیار نہیں ہے، کراچی میں بھی ان کا اختیار نہیں ہے، تو ایک اگر شہر میں ان کا اختیار ہے تو اس کے اوپر بھی لوگوں کو تکلیف ہے، اس کے اوپر بھی لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ جناب نہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ عمران خان کے ریفرنس کے حوالے سے ہے، جو آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن کا، اور وہ بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد فیصلہ تھا۔ جس طرح اللہ رکھا پیپسی کا ٹیلنٹ بڑا ڈیفرنٹ ہے، اسی طرح الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد اب حکومت کی خواہش ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے، لیکن اس طرح کی خبریں اب سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کی پارٹی یعنی جو یہ اتحادی پارٹیز ہیں اس کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی ریفرنس نہیں کرنا چاہیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ریفرنس دائر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اس حوالے سے مشاورت تو جاری ہے۔ لیکن جو بنیادی نقطہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے میڈیا کے اندر سیاسی بیانیہ بنانا ہے اور اس کو یوز کرنا ہے میاں صاحب کی واپسی کے لیے، اس کو یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے کہ اس کو جوڑا جائے عمران خان کے خلاف اس فیصلے کو نواز شریف صاحب کی نااہلی سے کہ دیکھیں عمران خان بھی صادق اور امین نہیں رہے، تو لہٰذا اس فیصلے کے اندر اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ سیاستدانوں کو مل کے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جناب یہ جو تعہیات نااہلی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس چیز کے اوپر سب لوگ متفق ہو جائیں کہ اگر کوئی نااہل ہے بھی ہے تو وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہو۔ تو میاں صاحب کی جو انتخابی سیاست میں واپسی ہے اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ آخر میں جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امریکہ کی سینئر سیاستدان وہاں پہ جو ایوان نمائندگان ہے اس کی اسپیکر نینسی پیلوسی صاحبہ جا رہی تھی تائیوان، اس طرح کی خبریں آ رہی تھی، اور اس سے پہلے چائنا نے یہ دھمکی دی تھی کہ جناب اگر آپ ادھر گئے تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آگ سے آپ کھیل رہے ہیں، اور مطلب کہ دنیا جہاں کی چائنا نے دھمکیاں دے دی تھی۔ لیکن اس دھمکیوں کے باوجود پھر بھی نینسی پیلوسی صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں۔ سب سے بڑا جو وہاں پہ ایوارڈ ہے جو ان کا حکومت کا، جس طرح پاکستان میں نشان امتیاز،
یا نشان پاکستان ٹائپ کے ایوارڈز دیے جاتے ہیں، اس طرح کا ایوارڈ بھی وہاں پہ دیا گیا. اور چائنا کی دھمکیاں جو ہے نا، وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مال چائنا کا ثابت ہوا ہے، تو چائنا کی دھمکیاں بھی چائنا کی ثابت ہوئی ہیں. اور اس وقت اگین امریکہ نے یہ شو کرا دیا پوری دنیا کو کہ اس وقت بھی اگر کوئی سپر پاور ہے، اس وقت بھی دنیا میں اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ امریکہ ہی ہے. اس نے چائنا کی تمام تر مخالفت کے باوجود وہاں کا دورہ کیا، وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ساری تقریر وغیرہ کی، بڑی باتیں کی، انہوں نے ڈیموکریسی کی، وہاں پہ حمایت کی، چائنا کے اوپر تنقید کی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جگہ جس کو چائنا کہتا ہے یہ ہمارا صوبہ ہے، وہاں پہ امریکہ کا سینئر ایک سیاستدان جاتا ہے، وہ جاتی ہیں، جا کے دورہ کرتی ہیں، سب کچھ کر کے آ جاتی ہیں، اور چائنا اس کے بعد بھی دھمکیاں ہی دے رہا ہے کہ اب ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لیکن دوسری جانب چائنا سے جو اب خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے لائیو ملٹری ڈرلز شروع کر دی ہیں، اور جو تائیوان کے آگے پیچھے ایئر سپیس ہے اس کو وہ اب بند کرنے جا رہے ہیں، اور جمعرات سے لے کے وہ غالباً سنا اس طرح ہے کہ اتوار والے دن تک یہ جو ملٹری ان کی ہے وہ اس کو کرے گی، ایک طرح سے کارڈن آف کرے گی، اس اسپیس کو بند کرے گی. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا مزید پیش رفت آتی ہے. بین الاقوامی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، دیگر میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. لیکن بڑی خبر یہی ہے کہ چائنا کے صدر نے بات کی امریکہ کے صدر کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی، اور اس بات چیت ٹیلی فون کے اوپر بات کی، اور اس بات کے اندر انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر ان کو کہا کہ اگر آپ کو اس طرح کی حرکت کریں گے تو آپ جناب آگ سے کھیل رہے ہوں گے. اس کے بعد بھی ان کا جو فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہے وہ بھی بیانات وغیرہ دیتے رہے، لیکن آخر میں نتیجہ وہی نکلا کہ جو چائنا کی دھمکیاں تھیں وہ چائنا کی دھمکیاں ہی ثابت ہوئی، اور امریکہ نے ایک دفعہ پھر دنیا کو میسج دے دیا کہ سپر پاور ابھی تک ہم ہی ہیں، ہم کسی کے بھی بیک یارڈ میں جا سکتے ہیں، کہیں پہ بھی جا کے کچھ کر سکتے ہیں. یہ جو چائنا کے بیک یارڈ میں جانے کا فیصلہ ہوا نینسی پیلوسی صاحبہ کا، وہ کیا پتا پہلے وہ نہ جاتے، لیکن جس قسم کی دھمکیاں آ رہی تھی چائنا کی طرف سے، کیونکہ اگر آپ ان کا جو سکیجول دیکھیں، نینسی پیلوسی صاحبہ کا جو سکیجول جاری کیا گیا تھا اس میں تائیوان کا دورہ نہیں تھا، لیکن جس قسم کی لینگویج یوز کی جا رہی تھی چائنا کی جانب سے، جس قسم کی دھمکیاں آ رہی تھی، میرے خیال میں اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس چیز کے اندر، اس لیے کہ پھر یہ امریکہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ دیکھیں تمام تر دھمکیوں کے باوجود ہم وہاں پہ گئے ہیں. اور چائنا نے بھی میرے خیال میں کچھ ضرورت سے شاید زیادہ دھمکیاں دے دیں، اور اس وجہ سے اب ان کو اس سبکی کا سامنا ہے. پر اینی وے یہ کچھ امپورٹنٹ نیوز تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. میں اس وقت سفر کر رہا ہوں، اور سفر کے دوران ہی چلتی ہوئی گاڑی میں ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی، کیونکہ خبریں کچھ آئی تھی تو میں نے کہا ضروری ہے کہ آپ دوستوں سے شیئر کی جائیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.